انجیکشنز لگا دیتے ہیں جس سے تربوز لال ہو جاتا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو ایسے کر کے آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر نشان پڑ جائے گا. اس کا جو لال رنگ ہے وہ جس طرح ہے بندہ اسی طرح ہو جاتا. جو اس کے بیج میں ہے وہ اس کے رس میں نہیں ہے. 5 چمچ تربوز کے بیج ہوں، آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ اجوائن ڈال دیں. اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. نگر کرے. واہ 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 واہ. بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. کوئی ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب تربوز پورا پکا نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ انجیکشنز لگا دیتے ہیں جس سے تربوز لال ہو جاتا ہے اور وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ، لیکن اس سے یہ جو ہیضہ والا کویسچن اس سے پہلے تھا، وہ ہیضہ اور ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس سے بڑھ رہی ہیں. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ جو ہے یہ اس طرح سے انجیکٹ کر کے، جہاں پہ آپ انجیکٹ کریں گے وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے اور وہ تربوز وہاں سے خراب ہو جائے گا. تو قدرت کا نظام اس طرح کا ہے کہ انجیکٹ کر کے کسی چیز کو، شاید اوپر تو شاید پینٹ کیا جا سکے یا کچھ کر سکے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کہ یہ جس طرح سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تربوز ہے، اور یہ ایک پورا یہ وائٹ لیئر کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم انجیکٹ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. اور وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو ایسے کر کے آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر نشان پڑ جائے گا. تو نشان پڑ جائے گا تو دیکھیں نا جی یہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی چیز، کچھ ملاوٹ اور سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو آپ کیونکہ زمیندار بھی ہیں، آپ کا تو بہت قریبی یہ ساری چیزیں ہیں، تو یو مائٹ بی دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر آل آف اٹ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، پرانا خادم تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں، عبد المجید سالک. جی جی. انہوں نے اپنے یہ واقعات میں یہ چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے بھیرا کے، یہ سرگودا کے ساتھ بھیرا ہے. جی جی جی. تو بھیرا کے ایک صاحب تھے، پیر صاحب تھے بڑے. تو ان کا خادم کہنے لگا پیر صاحب حج ہی کرا دے. ارے اللہ. اچھا خادم مزاحیہ تھا. تو خادم سے کہنے لگے تو موڑو تے جا کے بکواساں کر سے بڑی سونی جات پاک جائے مدینہ منورہ. اس نے کہا میں کوئی مذاق نہیں کروں گا، کوئی نہیں کروں گا. اب اسٹام لکھوایا گیا، باقاعدہ آیا. اچھا پورا ڈاکومنٹیشن ہوئی کہ تو جا کے بھونگیاں مارے گا، تو لکھ کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگے حج پورے پہ خاموش رہا. یہ 80 سال 85 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ہاں غربت بہت تھی. جی جی. اور کہا کہ مزدلفہ سے صبح آئے، کنکریاں مار کے نا سر مڑوایا. سر مڑوا کے خچروں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ لوگ بیٹھے، پھر حرم جاتے تھے طواف زیارت کرنے کے لیے. کہا جب گدھے پہ بیٹھے نا تو کہنے لگے، وہ اس کی ظرافت، وہ مذاق والا حصہ بڑھا اور فوراً کہنے لگا کہ ظہور آمدیا پیر صاحب کو. جی جی. ظہور احمد صاحب تھے رحمت اللہ. جی جی. نیک اللہ والے تھے. ہن اللہ نال گلا کرن دے، ہن کرن دے، ہن ہو گیا پورا حج ہو گیا. کہنے لگے کہ اللہ رہ گیا، یا اللہ میں ہاں جھنگ دا. وہ جھنگ کے وہ سیدھا ہی ہو گیا نا. یا اللہ ہمارے ہاں جو ہے، جو بندہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ہمارے گاؤں کی عورتیں اس کو برا بھلا کہتی ہیں. یا اللہ میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا، یہاں عورتیں ہیں نہیں جو انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے. پر تجھ سے ایک بات کروں گا، ہمارے علاقے میں جو چوری اور دھوکہ اور فراڈ کرے اس کا سر بھی مڈواتے ہیں اور گدھے بھی بٹھاتے ہیں. مولا میرا سر بھی منڈوا دیا اور گدھے بھی بٹھا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی. اچھا کوئی ایسی وجہ کی کیفیت میں تھے، ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لائے. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک پیر صاحب کا نافرمان خادم ہے، مذاقیں کرتا ہے. کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ کی رحمت کو خاص اس پہ اترتے تھے. اللہ اکبر. کہ مولا گدھے بھی بیٹھ گئے، سر بھی مڈا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کیا؟ اچھا وہ ہو گئے بیمار. اب اس کی طرف آتا ہوں. جی جی. موشن شروع ہوئے، ایسے دست اسہال نڈحال ہو گئے. کہنے لگے میری آخری خواہش ہے، مر تو رہا ہوں، مجھے ہب ہب کھلائیں. عربی میں اس کو مدینہ میں ہب ہب کہتے ہیں. اب وہ تو ایک گرمی کا نظام تھا، اس کے کھانے سے طبیعت میں کچھ راحت ملی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا.
اور کسی سے پوچھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں, وہاں سے حج سے کیا لائے ہیں؟ کہا 3 چیزیں لایا ہوں, ایک زمزم لایا ہوں, ایک کھجور لایا ہوں, ایک ہب ہب لایا ہوں. انہوں نے کہا ہب ہب کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہب ہب نے میری جان بچائی تھی. اب ہم نے جان بچائی, تربوز اب لوگوں سے وہ لوگوں کو کیا پتا ہب ہب کیا ہوتی ہے, وہ کسی کو نام نہ بتائے کرے ہب ہب ہوتی ہے. عرض یہ ہے اس کے چھلکے کے فائدے علیحدہ ہیں, اس کے بیج کے فائدے علیحدہ ہیں, اس کے اندر کے نظام کے فائدے علیحدہ ہیں. ٹیکے والی کہانی تو آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. دس وہی تھوڑے کو پوچھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب اس کا ایک بیج ہے نا, یہ دیکھیں یہ بیج ہے. جی جی. جو اس کے بیج میں ہے وہ اس کے رس میں نہیں ہے. وہ اس کے رس میں نہیں ہے. تربوز کے بیج آپ لے لیں. جی جی. اور تربوز کے بیج لے کر, تربوز کے بیج اگر مغز لے لیں یا بیج لے لیں, اسے گرائنڈ کریں, تربوز کے بیج. جی جی. اور اس میں اگر 5 چمچ تربوز کے بیج ہوں, آدھا چمچ سونف, آدھا چمچ اجوائن ڈال دیں, خوب پیسیں. اس کا شیک بنا کے پئیں. ایسے لوگ جن کی پتھری ہو, ایسے لوگ جن کے تھائرائیڈ ہوں, اور ایسے لوگ جن کا پیشاب بند ہو, یا ایسے لوگ جن کا پیٹ بڑھ گیا ہو, یا ایسے لوگ جن کے جسم میں پانی بھر گیا ہو, یا ایسے لوگ جن کے پاؤں ہاتھ جلتے ہوں, بہت زیادہ جلتے ہوں اور پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں, اور گرمی حدت. میں ڈیرہ غازی خان سے آگے فورٹ منرو جا رہا تھا, وہ ٹھنڈا علاقہ ہے, سخت ترین گرمی تھی. لغاری حضرات تھے, ان کی بڑی گاڑیاں تھیں, ان کے اے سی ختم ہو گئے. ہم باہر نکلے, ایک جگہ پہ ایک ڈھابا تھا, ایک جھونپڑا تھا, وہاں کوئی پانی تلاش کرنے کے لیے. سامنے بندے بیٹھے پتھر کوٹ رہے تھے, اور سخت گرمی میں دھوپ پتھر ٹکڑے کر رہے تھے, یہ جو سڑکوں پہ. جی 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 جی. اور کوئی سایہ, کوئی صاحبہ, کوئی کچھ نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, اس دکاندار سے, میں نے کہا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تربوز کا جو بیج ہوتا ہے, اس کو ان کے ہاں شیک تو تھا نہیں, کہا اس کو گھوٹ کے پی لیتے ہیں, تھوڑی سی اجوائن ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سونف, اور پھر گرمی میں بیٹھتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ارے اللہ, تو عجیب چیز ہے. صرف یہ ہم نے بات کی, صرف ابھی اس کے بیج کی بات کی ہے. اور اس کا یہ جو لال رنگ ہے, اس کا جو لال رنگ ہے وہ جس طرح ہے بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے. ارے واہ. یہ اللہ نے, آپ دیکھیں ابھی میں آج آیا تو ایک ٹھیلے پہ یہیں قریب ہی آپ کے ہاں ککڑیاں پڑی ہوئی تھیں. میں نے کہا اللہ اتنی سخت گرمی تو نے ککڑی بھیجی ہے, اور یہ ککڑی اس گرمی کا علاج ہے. آڑو اس گرمی کا علاج ہے, آخری علاج ہے. جو جس کا بلڈ پریشر کسی شکل میں کنٹرول نہ ہوتا اسے کہیں پکے ہوئے جن کو ہم گلے ہوئے کہتے ہیں, حالانکہ وہ پکے ہوئے ہوتے ہیں, گلے ہوئے وہ ہوتے ہیں جن میں کیڑے ہوتے ہیں. وہ آڑو کھائے, دھو کے کھائے. آڑو موٹاپے کا علاج, آڑو ہائی بلڈ پریشر کا علاج, آڑو جو رات کو نیند کو ترستا ہے اس کا علاج, جو نیند کو ترستا ہے. آڑو اس کا علاج جس کی ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس اور دنیا کی آخری ذہنی الجھنیں, آڑو اس کا علاج ہے. اور تربوز بھی وہی فائدے ہیں جو آڑو میں ہیں, لیکن آڑو میں فائدے اس سے زیادہ ہیں. اور تربوز اصل میں کھانے کا مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو درمیان سے کاٹیں اور اسی برتن میں کھائیں. اسی میں کھائیں. ہاں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اسی برتن میں کھائیں. یہ ایک برتن کاسا ہے, بالکل. ہاں جی, کاسا ہے نا, اسی برتن میں کھائیں. اور اسی کے اوپر میں ایک چھوٹی سی لذیذ جس کو ڈش بنانا چاہتا ہوں, وہ آپ کو عرض کروں گا. آج کل فالسے کا موسم ہے. جی بالکل ہے. آپ اس کے اوپر فالسا ڈالیں, اچھا, اور اس کو مکس کریں خوب, ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا. جی جی جی. اس کو خوب ملیں, فالسا بھی ملیں, یہ بھی ملیں, شربت سا بن جائے کچھ. یہ شربت سا بن گیا, فالسا بھی تربوز بھی مکس کر کے اس میں خوب ملیں. اور ملنے کے بعد اس میں چھوٹی الائچی پیس کے اس کی چٹکیاں ڈالیں, پھر اس کو ملیں. واہ واہ. ٹھیک. اور کالی مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈالیں. ٹھیک. اس کو ملیں اور ہلکا نمک. اب اس کو پی کے دیکھیں. نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے, کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا,
اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے سارا ہے، نگر کرے، واہ 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 واہ، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے، نگر کرے، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ زبر کرے، اللہ اکبر۔ یہ تو عجب چیز ہے، باقی ٹیکا جانے آپ جانے، مجھے کیا پتا۔